آبنائے حرم سے بدترین شکست کھانے کے بعد اب امریکہ یہ پلان کر رہا ہے کہ وہ میرینز کے ذریعے یعنی گراؤنڈ کمانڈوز کے ذریعے ایران کو قابو کرنے کی کوئی ترغیب جو ہے لڑائی جائے، اور اس مقصد کے لیے امریکہ اب اپنی گراؤنڈ فورسز جو ہے ان کو ایران کے جزیرے خران تک جو ہے وہ بھیجنے کا پروگرام بنا رہا ہے، جس پر ایران کا یہ کہنا ہے آئیں بسم اللہ، یہ تو ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہدف ہوگا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جزیرہ ہے اس میں یعنی جو تیل اور گیس کیا جو تکنیکی سٹاف جو ہے وہ موجود ہے، تو امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ اس جگہ کو نشانہ بنایا جائے تاکہ ایران کی کمر توڑی جائے، لیکن ایران والے کہتے ہیں کہ آپ تو ابھی پلان بنا رہے ہو، آ کر تو دکھاؤ کس راستے سے آؤ گے، جہاں سے بھی آؤ گے ایک ایک چپا پاسداران انقلاب کے کمانڈوز کی نشانے پر ہے۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اس میں تو اب کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہی۔ اسرائیل کے میئر نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایرانی میزائلوں کے حملوں کے نتیجے میں اسرائیل کے بہت سارے شہر جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں، بہت سارے علاقے خالی ہو چکے ہیں۔ یہ بات خود اسرائیل کے میئر نے میڈیا پر آ کر تسلیم کی ہے، انکشاف کیا ہے، بتایا ہے کہ ہاں جی ایرانی میزائلوں کے نتیجے میں جو افراتفری مچی اس کے بعد اسرائیلی جو ہے وہ اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ وہی بات ہے، یہ وہی انکشاف ہے جو اسرائیلی میئر نے کیا ہے، جس کے بارے میں میرے جو لمحہ نیوز کے ناظرین ہیں وہ مانیں گے، تسلیم کریں گے کہ میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور غیبی امداد کے نتیجے میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اس کے نتیجے میں ایران یہ جنگ جیت چکا ہے۔ آج کل پرسوں ترسوں جب بھی یہ بادل جھٹیں گے جنگ کے، تو جب یہ خبریں منظر عام پر آئیں گی تو پتہ لگ جائے گا کہ ایران نے کتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل کا نقصان جو ہے وہ کیا تھا، اسرائیلی جو ہے وہ کیسے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے وہ جیسا کہ ہمارے مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار عید الفطر ہوتا ہے وہ بھی منایا، نوروز بھی کا جشن بھی منایا۔ ایران میں جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں کہ معمول پر ہیں۔ جب آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ان کا جنازہ ہوا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ یعنی بتانے کی بات یہ ہے کہ جو ایرانی ہیں وہ تو اس جو ان پر جو جنگ مسلط کی واشنگٹن اور اسرائیل نے مل کر، تو وہ تو اس کے نتیجے میں پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، میدان چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ حالانکہ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے، یہ میں تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ واشنگٹن اور اسرائیل نے مسلط کی ایران پر، تو اس میں ایران کا بھی اچھا خاصا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، بڑی تباہی مچی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ بچیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا ایران کے، تو اس کے باوجود وہاں کے لوگوں کے حوصلے بلند ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے جیسا کہ اسلامی جنگوں میں ہوتا ہے کہ ایک شاہ سوار جائے گا تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا، تو اس وقت ایران میں تو یہ پوزیشن بن چکی ہے۔ لیکن دوسری جانب جیسا کہ میں نے کہا میرینز یعنی گراؤنڈ کے میں جو لڑ کر یعنی زمینی سطح پر جو کمانڈو جو لڑنے والے ہیں، وہ امریکن فورسز نے انکار کر دیا ہے کہ ہم یعنی جو گراؤنڈ کے جو کمانڈوز ہیں امریکہ کے، انہوں نے زمینی لڑائی اس کو کہہ لیں یا میرینز کی لڑائی کہہ لیں یا جزیرے پر، جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ اب امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ جہاں پر تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ایران کے، تو اس کو نشانہ بنایا جائے، یا نشانہ اس طرح سے بنایا جائے کہ وہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ کوئی شاید کوئی 600 یا 800 کے قریب جو تکنیکی جو سٹاف ہے ایران کا، وہ اس کو دیکھتا ہے تیل اور گیس کے ذخائر کو، وہاں سے سپلائی ہوتی ہے۔ تو امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ گراؤنڈ فورسز جو ہے اس کو میں بھجواؤں، وہ ان جو 600 یا 800 کا جو تکنیکی سٹاف ہے وہ ان کو جو ہے وہ شہید کر کے تو وہاں پر قبضہ کر لے، تاکہ اس تیل اور گیس کے ذخائر پر جو ہے وہ امریکی فورسز کا، امریکی کمانڈوز کا قبضہ ہو جائے، تو پھر وہ وہاں سے جناب جو ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا پلان رکھتا ہے۔ تو جب یہ خبریں ایرانی پاسداران انقلاب
کے لیڈران تک پہنچی تو انہوں نے کہا آ جائیں، آگے بھی آپ لوگوں کو راستے میں ہی ہدف بنایا تھا، اب بھی آؤ، کس راستے سے آؤ گے؟ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے آؤ گے، بحری جہاز سے آؤ گے، بحری بیڑے کے ذریعے سے آؤ گے، تو تمہارا ایک ایک پلان جو ہے وہ ہمارے نشانے پر ہے، یہ کہنا ہے پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو وہاں سے ہدف آپ کو بنائیں گے، نشانہ بنائیں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا، جس کے بعد امریکی فورسز نے یہ گراؤنڈ میں آ کر کے لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہوگا کیا۔ آسٹریلیا میں بھی سنا ہے کہ تیل اور گیس کی کمی جو ہے وہ واقعہ ہو چکی ہے، وہاں پر خانہ جنگی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ جو تیل اور گیس کی کمی کے بعد گاڑیاں رک چکی ہیں، جہاں کہیں بھی تیل اور گیس موجود تھی تو لوگ جو ہے وہ اس کو چوری کر کے جو ہے وہ بیچنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو آسٹریلیا میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ جنگیں کہیں بھی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پھر اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، اور پھر جنگوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اور ٹرمپ صاحب تو اب ان کو تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں امپیچمنٹ نہ ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں بھی ان کا جو ہے وہ جانا ٹھہر چکا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب یہ ایک دوسرے پر بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی تمہارے کہنے پہ کیا تھا، تمہارے کہنے پہ کیا تھا، کبھی کہتے ہیں جی موساد کے کہنے پہ کیا تھا، کبھی کہتے ہیں جی امریکن کے کسی بڑے جو لیڈران ہیں ان کی انٹیلیجنس کے کہنے پر کیا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ جی نیتن یاہو نے کہا تھا کہ جی یہ آیت اللہ خامنئی صاحب فلاں جگہ پر موجود ہیں تو ان کو جو ہے وہ وہاں پر نشانہ بنا کر کے شہید کر دو تو ہم یہ جنگ جیت جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو جو ان کی انٹیلیجنس نے جو رپورٹس دی تھیں اس میں ان کا خیال تھا کہ شاید، جیسے میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ 28 فروری کو یہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی واشنگٹن اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر، تو آج آپ کو پتہ ہے کہ مارچ بھی تقریباً ختم ہونے کو ہے، تو ان کا نہیں خیال تھا کہ یہ ایک مہینے تک جو ہے وہ تقریباً ایک مہینہ جو ہے وہ ہونے کو ہے کہ ایک مہینے تک جو ہے وہ ایران ان کا مقابلہ کر سکے گا۔ اب تو ایران کا ہاتھ جو ہے وہ اپر اینڈ پہ ہے، تو اب ان کو بھاگنے کی بھی کوئی کوشش ان کی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب آپ کا پہلے دن سے یہ اعلان تھا کہ مجھے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا جائے، لیکن آپ نے تو جو ہے وہ اب دیکھا جائے تو باقی ملکوں پر بھی جو ہے وہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حوثیوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ادھر ادھر سے بھی ایران پر حملے کرنے کی کوشش کی گئی تو حوثیوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم پھر ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جناب آپ کے جو حملے ہوں گے تو ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اب یہ ایک اور خبر بھی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ جی گرین لینڈ میں جو ہے قبضے کی جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ پروگرام بنا رہا ہے۔ تو بہت ساری خبریں جو ہیں، تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایران میں تو جو ہدف بلکہ جو اہداف امریکن حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ان کو نہیں مل سکے۔ اب آگے دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ نیتن یاہو کے کہنے پر کس کس ملک سے پنگے لیتے ہیں، اور پنگے لینے کے بعد کہاں کہاں وہ پھنستے ہیں۔ تو جو بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔